بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 23واں پارٹ پیج نمبر 23 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ ادھر کفار ظالم ساری رات دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ ادھر کفار ظالم ساری رات دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، صبح تک۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صبح تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے نبی کہاں گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے نبی کہاں گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے رسول کا حال خدا ہی جانتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے رسول کا حال خدا ہی جانتا ہے۔ یہ سن کر نہایت ہی شرمسار ہو کر یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہی چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر نہایت ہی شرمسار ہو کر یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہی چلے گئے ہیں۔ ہر چار اطراف میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ہر چار اطراف میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں نہ جانے دیں اور پکڑ کر شہید کر ڈالے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں نہ جانے دے اور پکڑ کر شہید کر ڈالے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے منہ پر آ پہنچے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے منہ پر آ پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت بیٹھے تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت بیٹھے تھے، مگر خدائے تعالی نے اپنی مہربانی سے اس غار کے منہ پر ایسے سامان پیدا کر دیے مگر خدائے تعالی نے اپنی مہربانی سے اس غار کے منہ پر ایسے سامان پیدا کر دیے جن سے اہل مکہ کو یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ جن سے اہل مکہ کو یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ
مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے غرض 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے غلام عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کی ضروری چیزیں پہنچاتے رہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے غلام عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کی ضروری چیزیں پہنچاتے رہے اور اہل مکہ کے مشوروں سے خبر دیتے رہے۔ تیسرے دن وہی شخص جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی مقرر کر رکھا تھا دو اونٹ لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مع اپنے غلام عامر کے ایک اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی مقرر کر رکھا تھا 2 اونٹ لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مع اپنے غلام عامر کے ایک اونٹ پر سوار ہوئے اور ایک پر جناب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہو کر عبداللہ بن اریقط کے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مع اپنے غلام عامر کے ایک اونٹ پر سوار ہوئے اور ایک پر جناب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہو کر عبداللہ بن اریقط کے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں ایک بڑھیا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہاں ایک دبلی سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے پوچھا اجازت ہو تو میں اس بکری کا دودھ دوہ لوں۔ اس نے کہا قربان جاؤں، میں تو اجازت دیتی ہوں مگر اس دبلا پے میں دودھ کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اسے دوہنا شروع کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اسے دوہنا شروع کیا تو اس قدر دودھ نکلا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا اس اور اس بڑھیا کے گھر میں بھی بہت دودھ بچ گیا یہ حال دیکھ کر بڑھیا اور اس کا خاوند ایمان لے آئے پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق۔ ادھر کفار ظالم ساری رات دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ صبح تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے نبی کہاں گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے رسول کا حال خدا ہی جانتا ہے۔ یہ سن کر نہایت ہی شرمسار ہو کر یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہی چلے گئے ہیں۔ ہر چار اطراف میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں نہ جانے دیں اور پکڑ کر شہید کر ڈالیں۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے منہ پر آ پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت بیٹھے تھے، مگر خدائے تعالی نے اپنی مہربانی سے اس غار کے منہ پر ایسے سامان پیدا کر دیے جن سے اہل مکہ کو یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ غرض 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے غلام عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کی ضروری چیزیں پہنچاتے رہے اور اہل مکہ کے مشوروں سے خبر دیتے رہے۔ تیسرے دن وہی شخص جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی مقرر کر رکھا تھا 2 اونٹ لایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مع اپنے غلام عامر کے ایک اونٹ پر سوار ہوئے اور ایک پر جناب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہو کر عبداللہ بن اریقط کے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں ایک بڑھیا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں ایک دبلی سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے پوچھا، اجازت ہو تو میں اس بکری کا دودھ دوہ لوں؟ اس نے کہا، قربان جاؤں، میں تو اجازت دیتی ہوں، مگر اس دبلاپے میں دودھ کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اسے دوہنا شروع کیا تو اس قدر دودھ نکلا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا، اور اس بڑھیا کے گھر میں بھی بہت دودھ بچ گیا۔ یہ حال دیکھ کر بڑھیا اور اس کا خاوند ایمان لے آئے۔